کہانی کی شروعات ہوتی ہے آرتھر بشپ نام کے ایک آدمی سے جو سمندر کنارے اپنی بوٹ میں رہتا تھا۔ ایک دن وہ صبح اٹھا اور کافی پینے کے بعد بوٹ سے باہر نکلا، تبھی اس نے بوٹ میں لگے ایک بم کو چالو کر دیا تاکہ کوئی اس کی بوٹ چرا نہ سکے۔ یہ کون سا طریقہ ہے چوری روکنے کا؟ پھر وہ اپنی بائک پر ایک ریسٹرو میں پہنچا، آگے سب لوگوں سے پہلے ہی جانتا تھا، اور ویٹر نے اسے سمندر کے پاس والی جگہ پر بٹھایا۔ کبھی ایک لڑکی اس کے سامنے آ کر بیٹھ گئی اور کہنے لگی کہ وہ کافی عرصے سے اس کی تلاش کر رہی ہے۔ لڑکی نے کہا کہ اس کا باس چاہتا ہے کہ وہ 3 لوگوں کا خون کرے، لیکن لگنا ایسا چاہیے کہ ان کی موت صرف ایک حادثہ تھا۔ وہ جانتی تھی کہ یہ کام بشپ کے لیے مشکل نہیں، کیونکہ وہ اس کھیل کا پرانا کھلاڑی ہے۔ لڑکی نے اسے دھمکی دی کہ اگر اس نے ہاں نہیں کی تو وہ پولیس کو خبر کر دے گی۔ وہ سب کو کور کر دے گی کہ بشپ زندہ ہے، کیونکہ پچھلی بار وہ اپنی موت کا ڈرامہ کر کے پولیس سے بچ نکلا تھا۔ تبھی بشپ نے دیکھا کہ اس لڑکی کے ساتھ کچھ اور بھی لوگ ہیں جو اسے ہی دیکھ رہے تھے۔ اچانک اس نے اپنا فون نکال کر اس لڑکی کی تصویر لے لی۔ جیسے ہی لڑکی نے بندوق نکالنے کی کوشش کی تو بشپ نے اس پر حملہ کر دیا۔ یہ دیکھ کر لڑکی کے ساتھی بھی بشپ پر ٹوٹ پڑے، لیکن اس نے ایک ایک کر کے سب کو دھول چٹا دی۔ پھر بشپ نے دیکھا کہ نیچے سے اور غنڈے اسے پکڑنے آ رہے ہیں، اس لیے وہ دیوار سے کود کر کیبل کار پر لٹک گیا۔ اس لڑکی نے اپنے ساتھیوں کے ساتھ بشپ کا پیچھا کیا اور کیبل کار میں گھس گئی۔ وہ بشپ کو اندر ڈھونڈ رہی تھی، لیکن وہ تو چھت پر تھا۔ لڑکی نے چھت پر بندوق چلا دی، لیکن بشپ عین وقت پر کود گیا اور ایک پیراشوٹ پر جا گرا۔ رات کو جب وہ اپنی بوٹ پر جانے لگا تو اس نے دیکھا کہ 2 لوگ پہلے سے ہی وہاں موجود تھے۔ اس نے بنا وقت ضائع کیے اپنا فون نکالا اور بوٹ میں دھماکہ کر دیا۔ اس کے بعد وہ سامان اتارنے اور چڑھانے کی جگہ پر پہنچا۔ اس نے ایک ڈبہ کھولا اور اپنے پاسپورٹ اور باقی کاغذ جلا دیے۔ پھر بشپ تھائی لینڈ کے ایک جزیرے پر گیا جہاں وہ ایک لڑکی سے ملا جسے وہ پہلے سے جانتا تھا۔ یہ لڑکی وہاں کے ایک ہوٹل کی مالکن تھی۔ وہ اسے کمرے میں لے گئی اور بشپ نے خفیہ جگہ سے ایک بیگ نکالا۔ اس میں کئی سارے فون، ہتھیار اور پاسپورٹ تھے۔ اس نے تصویر والی لڑکی کے بارے میں کچھ معلومات نکالیں تو پتہ چلا کہ اصل میں یہ لڑکی کرین نام کے ایک آدمی کے لیے کام کرتی ہے۔ ادھر جینا نام کی لڑکی ہوٹل کی مالکن سے ملی اور اس سے کچھ دوائیاں مانگیں۔ مالکن نے اس کی بازو پر کئی گھاؤ دیکھے، جیسے اسے کسی نے بری طرح پیٹا ہو۔ مالکن نے اس کی اور مدد کرنے کی کوشش کی، لیکن جینا نے کہا کہ اسے صرف دوائیاں چاہئیں اور پھر وہاں سے چلی گئی۔ رات کو مالکن نے سمندر میں ایک بوٹ دیکھی جس میں کوئی آدمی ایک لڑکی کو پیٹ رہا تھا۔ اس نے فوراً بشپ کے پاس جا کر اسے لڑکی کی مدد کرنے کو کہا۔ بات مان کر بشپ اس بوٹ پر پہنچا اور کہنے لگا، ارے او اگر تو سچا مرد ہے تو اس لڑکی کو چھوڑ دے۔ وہ لڑکی جینا ہی تھی، لیکن اس آدمی نے بشپ کی ایک نہ سنی اور اپنی بندوق نکال لی۔ اس غلطی کے لیے بشپ نے اس کی کافی دھلائی کر کے اسے مار ڈالا۔ اس کے بعد اس نے مالکن سے کہا کہ جینا کو لے کر ہوٹل چلی جائے۔ پھر جب اس نے بوٹ کی چھان بین کی تو اسے جینا کا پاسپورٹ اور فون ملا جس میں بشپ کی تصویر تھی۔ آخر کار اس نے بوٹ کو دھماکے سے اڑا دیا اور ہوٹل میں واپس آیا۔ اس نے جینا سے پوچھا کہ اس کی تصویر جینا کے فون میں کیا کر رہی ہے۔ اس نے جینا سے صاف صاف پوچھا کہ کیا وہ بھی کرین کے لیے کام کرتی ہے۔ جینا نے سہمی ہوئی آواز میں بتایا کہ کرین اسے دھمکا رہا ہے۔ اب تک جو ہوا وہ کرین کے پلان کا حصہ تھا تاکہ جینا بشپ سے مل سکے۔ جینا نے بتایا، دراصل میرا کام تو صرف اتنا ہے کہ مجھے تم سے مل کر ایک نمبر پر کال کرنا ہے اور پھر میرا مشن ختم۔ بشپ کو پتا چلا کہ جینا یتیم بچوں کو پالتی ہے جن کی اسمگلنگ ہو رہی تھی۔ کرین نے جینا کو دھمکا کر کہا کہ اگر وہ اس کی بات نہیں مانے گی تو وہ اس کے بچوں کو مار ڈالے گا۔ بشپ نے دیکھا کہ ایک بوٹ ایک جزیرے کی طرف بڑھ رہی ہے جس میں بہت سے آدمی ہیں جو جزیرے پر نظر رکھے ہوئے تھے۔ بشپ نے جینا سے کہا، دیکھو تمہیں میرے ساتھ دوستی بڑھانے کا ڈرامہ کرنا ہوگا تاکہ کرین کو شک نہ ہو۔ اس نے ایسا ہی کیا اور بشپ نے اس سب میں اسے گھسیٹنے کے لیے اس سے معافی بھی مانگی، لیکن اس کے پاس اس کے سوا کوئی راستہ نہیں تھا۔ بشپ نے بتایا کہ اسے جان کر خوشی ہوئی کہ وہ یتیم بچوں کو پالتی ہے، کیونکہ وہ خود بھی ایک یتیم تھا۔ بچپن میں اسے اور کرین کو ایک گینگسٹر نے خریدا تھا۔ بشپ تو اس کے چنگل سے بھاگنے میں کامیاب ہو گیا، لیکن کرین بھاگ نہ سکا، اس لیے انہوں نے کرین کو گنہگار سمجھ کر اسے سزا دی اور تب سے کرین بھی سب سے نفرت کرتا ہے۔
بشپ نے جینا کو اس مصیبت سے نکالنے کے لیے ایک پلان بنایا اور نشانی کے طور پر اپنی گھڑی دی۔ اگلے دن کرین کے آدمیوں نے جینا کو کڈنیپ کر لیا۔ پھر بشپ نے کرین کو کال کر کے دو ہاتھ کرنے کی چنوتی دی۔ جب وہ دونوں ملے تو بشپ نے کہا، کرین جینا کو چھوڑ دے ورنہ تیرے لیے اچھا نہیں ہوگا۔ وہ بہت اچھی لڑکی ہے، اسے جانے دے۔ اور لیکن کرین کہنے لگا، چھوڑ تو میں دوں گا لیکن اس کے لیے تمہیں 3 لوگوں کا قتل کرنا ہوگا۔ کولڈ بل۔ اس میں پہلا آدمی ہے افریقہ کا ایک غنڈہ جو دنیا کی سب سے خطرناک جیل میں قید ہے۔ پھر کرین نے اسے ایک GPS ٹریکٹر نگلنے کو کہا تاکہ مشن پورا ہونے پر اس کے آدمی بشپ تک پہنچ سکیں۔ جب بھی بشپ نے جینا کے زندہ ہونے کا ثبوت مانگا تو کرین نے کہا کہ ہر مشن پورا کرنے کے بعد وہ جینا سے فون پر بات کر سکتا ہے اور تینوں مشن پورے ہو جانے کے بعد جینا رہا ہو جائے گی۔ اب بشپ نے اپنا کام شروع کر دیا۔ اسے پتا چلا کہ وہ جیل سمندر کے بیچوں بیچ ہے جو شارک سے بھرا ہوا تھا اور جیل کے چاروں طرف 100 میٹر لمبے پہاڑ تھے، اس لیے اسے جیل میں گھسنا تقریباً ناممکن تھا۔ اس کے بعد بشپ نے کچھ گینگسٹر کی معلومات نکالی اور ایک آدمی چنا جس کے چہرے پر ایک ٹیٹو تھا۔ اس نے اسی آدمی جیسا حلیہ بنایا اور پھر مشن کے لیے ضروری سامان خرید لیا۔ اگلے دن جب وہ سڑک پر گھوم رہا تھا تو پولیس نے اسے گینگسٹر سمجھ کر گرفتار کر کے جیل میں ڈال دیا۔ جیل میں اس نے دیکھا کہ اس کا شکار تو ہر وقت 4-5 لوگ ساتھ لے کر چلتا ہے۔ اسے ایک قیدی نے بتایا کہ اس آدمی کا نام گرل ہے اور اس نے لائبیریا کے صدر کا خون کیا تھا۔ اب تک کئی قیدی گرل کو مارنے کی کوشش کر چکے تھے۔ جب گرل پر پھر سے حملہ ہوا تو اس بار بشپ نے اس کی جان بچا لی۔ گرل نے اس کا شکریہ ادا کیا اور اسے کھانے پر بلایا۔ جب بشپ اس سے ملنے گیا تو اس نے گرل کی جان لے لی اور سب کو لگا کہ اس کی موت زہریلا کھانا کھانے سے ہوئی ہے۔ پھر بشپ نے فوراً جیل کی دیوار میں دھماکہ کیا اور اپنے پورے جسم پر ایسا سپرے چھڑکا جس سے شارکس اس کے نزدیک نہ آئیں۔ آخر میں اس نے GPS کیپسول نکالا اور سمندر میں کود گیا۔ ادھر بوٹ کے کپتان کے پاس میسج آیا کہ بشپ نے کام پورا کر دیا ہے۔ اس کی لوکیشن ڈھونڈ کر کرین کے آدمیوں نے اسے بچا لیا۔ پھر بشپ نے جینا سے فون پر بات کی تو جینا نے بتایا کہ بشپ کے پاس اگلے آدمی کو مارنے کے لیے صرف 36 گھنٹے ہیں۔ اس آدمی کا نام انڈین ہے جو کہ ارب پتی تھا۔ یہ انسانوں کی اسمگلنگ کا دھندا کرتا ہے لیکن اس تک پہنچنا بہت مشکل تھا کیونکہ وہ آسٹریلیا میں ایک بلڈنگ کے 58 فلور پر رہتا ہے جہاں کی ساری دیوار، دروازے، کھڑکیاں بلٹ پروف تھیں۔ اوپر سے ہر جگہ سینسر اور فنگر پرنٹ ڈیوائس بھی لگے تھے۔ بشپ اس آدمی کے نیچے کا گھر خریدنے پہنچا۔ وہاں اس نے گھر کی چابیاں اور نقشے کی ہو بہو نقل اتار لی۔ پھر اس نے کانچ توڑنے والے بم بنائے اور صاف صفائی والے آدمی کا بھیس بدل کر اس گھر میں گھس گیا۔ گھر کی کھڑکی سے لٹک کر وہ ایڈرین کے گھر کے سوئمنگ پول تک پہنچا اور وہاں بم فٹ کر دیے۔ جیسے ہی ایڈرین اس میں نہانے آیا بشپ نے دھماکہ کر دیا اور ایڈرین سیدھا نیچے گر کر مارا گیا۔ اب پھر سے جینا کا کال آیا لیکن اس بار اس نے چالاکی سے اسے بوٹ کا نمبر دکھا دیا جس میں وہ قید تھی۔ پھر بشپ ہیلی کاپٹر سے اس بوٹ تک جینا کو بچانے پہنچا اور کئی غنڈوں کو مار گرایا لیکن افسوس کچھ دیر بعد وہ پکڑا گیا۔ پھر کرین نے اسے آخری وارننگ دیتے ہوئے کہا، اس بار تو معاف کر دیتا ہوں لیکن اگر پھر سے ایسا ہوا تو جینا بیچاری ماری جائے گی اور اس کی موت کے ذمہ دار ہوگے تم۔ اب بشپ کا آخری مشن تھا امریکہ میں رہنے والے میکس کو مارنا۔ وہ ایک ایسی بلڈنگ میں چھپا ہوا تھا جو پہاڑ کے اوپر بنی ہے اور وہاں سب میرینز کا کارخانہ تھا۔ ان سب میرینز میں بڑی بڑی مزالز چھپائی گئی تھیں۔ وہاں خفیہ طریقے سے کسی کا بھی اندر آنا اندر سے باہر جانا ناممکن تھا۔ جو بھی وہاں گھسنے کی کوشش کرتا وہ موت کے منہ میں جاتا۔ بشپ کے پاس اس کام کو انجام دینے کے لیے 48 گھنٹے کا وقت تھا۔ اسے خبر ملی کہ میکس نے ایک ہیلی کاپٹر منگوایا ہے، اس لیے اس نے ہیلی کاپٹر کے نیچے چھپ کر میکس تک پہنچنے کا پلان بنایا۔ جب اس کی ترکیب کامیاب رہی تو اس نے بلڈنگ کے سارے کیمرے جام کر دیے۔ چاروں اور ہر طرف افراتفری مچ گئی اور گارڈز میکس کو ایک خاص کمرے میں لے جانے لگے۔ تبھی بشپ نے لفٹ میں دھماکہ کر دیا لیکن کسی طرح میکس خاص کمرے تک پہنچ گیا۔ حالانکہ اپنا ہیرو تو پہلے سے ہی وہاں موجود تھا۔ اب وہ میکس کے ساتھ مل گیا اور میکس کو مرنے کا ڈرامہ کیا تاکہ کرین کو چکما دیا جا سکے۔ اس کا پلان تھا کہ جب کرین کے آدمی میکس کی لاش ڈھونڈنے آئیں گے تو کرین بوٹ میں اکیلا ہوگا اور اس وقت اسے ختم کرنا کوئی بڑی بات نہیں۔
انہوں نے پلان کے مطابق میکس کی موت کا ڈرامہ کیا اور جیسے ہی وہاں دھماکہ ہوا بشپ اسے سمندر سے بچا کر ایک جزیرے پر لے آیا۔ پھر بشپ نے کرین کو کال کر کے کہا ابے او جینا کو چھوڑ دے لیکن کرین نے پہلے میکس کی لاش دیکھنے کی مانگ کی۔ بشپ نے بتایا کہ لاش اس کی سب میرین میں پڑی ہے۔ اس کے بعد کرین نے سب میرین پر میکس کی لاش دیکھنے کے لیے اپنے آدمی بھیجے۔ بشپ نے بھی ان کے لیے ہر جگہ بم لگا کر تیاری کر رکھی تھی۔ جیسے ہی اس کے آدمی وہاں پہنچے بشپ نے انہیں گولیوں سے بھون دیا۔ ادھر کرین نے یہ سب اپنے کیمرے سے دیکھ لیا۔ اس کے بعد بشپ کرین کی بوٹ پر پہنچا اور سارے گارڈز کو مار ڈالا۔ اسی بیچ جینا کو بھی گولی لگ گئی۔ وہیں کرین نے بوٹ میں لگے بم کو ایکٹیویٹ کر دیا۔ بشپ نے جلدی سے جینا کو چھڑایا اور اسے ایک ایسے ڈبے میں پہنچا دیا جو دھماکہ ہونے سے پہلے ہی بوٹ سے الگ ہو گیا۔ اس زبردست لڑائی شروع ہو گئی۔ اس نے کرین کو زنجیر سے باندھ دیا اور تبھی بوٹ میں دھماکہ ہو گیا۔ جینا تو بچ نکلی، وہیں میکس کے آدمیوں نے بوٹ کا ملبہ باہر نکالا۔ کچھ وقت بعد جینا اپنے بچوں کے ساتھ تھی اور اس نے دیکھا کہ بشپ اس کی آنکھوں کے سامنے کھڑا تھا۔ اصل میں بشپ بوٹ کے اسٹیل روم میں چھپ گیا تھا جو ایمرجنسی کے وقت کام آتا ہے اور اس طرح وہ دھماکے میں بچ نکلا۔